نیچے ایک مفصل مضمون پیش کیا جا رہا ہے جس میں رمضان کے فضائل، رمضان المبارک کی برکتیں اور خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے فضائل، رمضان المبارک کی برکتیں اور خصوصیات۔ رمضان کا مہینہ اسلام کے مقدس اور بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور تقوی کی تازگی کا ذریعہ بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے، نماز تراویح پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور خیرات و صدقات کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ رمضان نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی بیداری، تقوی اور نفسیاتی اصلاح کا ایک انمول موقع بھی ہے۔ تعارف، اسلامی تعلیمات میں رمضان کا مہینہ بے پناہ فضائل اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کا بہت ذکر آیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی عبادات کو دوبالا کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی اعتبار سے نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے نہ صرف جسمانی بھوک و پیاس برداشت کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ ان کے ذریعے انسان کی روح میں صبر، شکرگزاری اور خدا سے محبت کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہی۔ رمضان کی تاریخی اہمیت اور نزول قرآن، رمضان کا مہینہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل فرمایا تاکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کی تلاوت رمضان میں پڑھنا ایک بابرکت عبادت ہے جس سے انسان کی روحانی حالت میں بہتری آتی ہے اور وہ اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے نہ رکھے وہ اپنے دین میں کمی رکھتا ہے، یعنی یہ مہینہ ایمان کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کے فضائل اور جسمانی اور روحانی فوائد، روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ روزے رکھنے والا شخص نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی یہ ایک بہترین عمل ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور خواہشات کی قید سے نجات پاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے جسم کے مختلف نظام ہضم کو بھی سکون ملتا ہے اور یہ ایک قدرتی ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی روزہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور قربت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی اور اخلاقی اصلاح، روزہ انسان کو اپنے نفس سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب انسان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ احساس انسان کو محتاجوں کی مدد کرنے اور معاشرتی انصاف کے لیے سرگرم ہونے کی تحریک دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں شکرگزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی نعمتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ نماز، تراویح اور نفل عبادات کے فضائل، رمضان کا مہینہ عبادات کے لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے۔ روزانہ کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور روح کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہ رات کی عبادت انسان کو دنیاوی فکریں بھول کر صرف اللہ کے حضور اپنے دل کی پاکیزگی کا احساس دلاتی ہے۔ نام رات کا حسن، رمضان کی راتیں خصوصاً لیلۃ القدر کی رات بے پناہ فضائل کی حامل ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نام رات کے ذریعے انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کی درخواست کرتا ہے اور اپنی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کی برکتیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت اہم عبادت ہے۔ یہ مہینہ خود قرآن کا مہینہ ہے اور اسی لیے اس کی تلاوت میں خاص برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل نورانی ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت اور شفقت کا مستحق بنتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر ہدایت کا نور پھیلتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں صحیح راستہ تلاش کرتا ہے۔ علم و حکمت کا منبع، قرآن مجید نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ اس کی تعلیمات انسان کو اخلاقی، سماجی اور روحانی اعتبار سے مضبوط بناتی ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جو اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ مہینہ علم و حکمت کا خزانہ کھولتا ہے اور انسان کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ القدر بے نظیر رات کی برکتیں، لیلۃ القدر کو رمضان کی سب سے بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔
قرآن مجید میں اس رات کی اہمیت کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ او آنوے اے نازل نے افن لیلین القدرن، یعنی ہم نے اسے لیلاتو القدر میں نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کرنے سے انسان کے گناہوں کی معافی، برکتوں کا نزول اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت اس رات کی دعا اور عبادت بے حد مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان اپنی عبادات اور دعاؤں میں کثرت سے مشغول رہتے ہیں اور اس رات میں اپنی حاجات اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلاتو القدر کی رات میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوراً قبول کر دیتا ہے، لہذا اس رات کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت اور برکتیں۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ خیرات، صدقہ اور دوسروں کی مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں صدقہ دینے اور محتاجوں کی مدد کرنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ صدقہ و خیرات دینے سے نہ صرف معاشرتی انصاف اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، روحانی پاکیزگی اور سماجی ہم آہنگی۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ محتاجوں کو عطا کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور انسانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی مرتبہ بلند ہو جاتی ہے۔ روحانیت اور اصلاح نفس۔ رمضان کا مہینہ انسان کو اپنی روحانی بیداری اور اصلاح نفس کی جانب مائل کرتا ہے۔ روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کی روح میں نرم دلی، محبت اور تقوی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے نفس کے برے عادات سے پاک کرنے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نفس پر قابو اور صبر کا درس۔ روزہ رکھنے کے دوران انسان کو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان سیکھتا ہے کہ دنیاوی لذتوں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ مہینہ انسان کو صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے اور اسے یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی دنیاوی نعمتوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ رمضان کے سماجی پہلو اور معاشرتی اثرات۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت اور روحانیت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں افطار، سحری اور میل جول کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں سے نہ صرف فرد کی بلکہ پورے معاشرے کی روحانی و اخلاقی ترقی ہوتی ہے۔ افطار اور سحری کا اہتمام۔ افطار اور سحری کے اجتماعات میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مواقع نہ صرف کھانے پینے کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی مدد اور ساتھ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان مواقع پر سماجی اتحاد بڑھتا ہے اور معاشرے میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ معاشرتی ذمہ داری اور خدمت خلق۔ رمضان کے مہینے میں خدمت خلق کا جذبہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ مسلمان نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے پڑوسیوں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا ذمہ دار ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح کے اجتماعات اور خیراتی سرگرمیاں معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ کو فروغ دیتی اور روحان مبارکیاں اور نفسیاتی فوائد۔ رمضان کے فضائل میں سب سے اہم پہلو اس کی روحانی اور نفسیاتی تاثیر ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزے کی محنت اور عبادات کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کو نئے سرے سے ترتیب دیتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں مزید مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے۔ ایمان میں تجدید اور اللہ سے قربت۔ رمضان کا مہینہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کا موقع دیتا ہے۔ روزے، نماز اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے اور اپنی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں